اهدنا الصراط المستقیم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، آج کی مجلس کا سوال یہ ہے کہ حالت احرام میں سلی ہوئی چیز نہیں پہننا چاہیے، تو اس بات کو لے کر حجاج کرام کے اندر کچھ غلط فہمیاں ہیں، تو آپ اس کو واضح کریں کہ سلی ہوئی چیز سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حالت احرام میں مرد حضرات کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ کچھ خاص قسم کے کپڑے کو نہ پہنے۔ اب یہ جو لبس المخیط کا لفظ آتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یا صحابہ سے ثابت کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ اس کو بعد کے دور میں علماء نے یا فقہا نے اس کو سمجھنے کے لیے یا بات کو واضح کرنے کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، تو اس سلے ہوئے کے لفظ کو لے کر اتنی شدت ہے کہ احرام کے اندر بھی اگر کہیں سلائی ہو تو لوگ خریدتے نہیں۔ یا پھر مان لیجئے جو بیلٹ آتا ہے جو کمر پر لگاتے ہیں، یا جو بیگ آتا ہے اس میں تک کی سلائی ہو تو بھی بندہ اس کو حالت احرام میں نہیں رکھنا چاہتا، یا اور بھی چیزیں، چپل کے اندر سلائی ہو تو اس کو نہیں پہننا چاہتا۔ تو ہم یہاں پر اس بات کی وضاحت کریں گے کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین تو سلا ہوا ہی کپڑا پہنے گی۔ اب مردوں کے لیے یہ ہے، مان لیجئے سر ہے، سر سے متعلق جو چیزیں پہنی جاتی ہے، ٹوپی ہے، امامہ ہے، رومال ہے، یا اس طرح کی کوئی اور چیزیں باندھتا ہے تو بندہ اس سے منع کیا گیا۔ یا پھر ہاتھ اور پیر میں پہنی جانے والی چیز، دستانے ہیں، موزے ہیں، ساکس ہیں، یا اندرونی طور پر پہنی جانے والے کپڑے ہیں، بنیان ہے، انڈرویئر ہے، یا اوپر پہنے جانے والی چیزیں ہیں، کرتا ہے، پیجامہ ہے، قمیص ہے، شرٹ ہے، جیکٹ ہے، پینٹ ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو جو عام طور پر انسان پہنتا ہے اس سے نکال کر دو چادروں میں لایا گیا ہے۔ اب اس میں کہیں کوئی سلائی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ احرام کے اندر، احرام کی جو دو چادریں ہیں، اس دو چادروں میں سے مان لیجئے نیچے والا جو تہبند کے طور پر استعمال کرتا ہے، بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی کو اپنی ضروری چیز رکھنے کے لیے اس میں اگر کوئی جیب بنا لے، سل دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ خامخواہ کی ایک شدت ہے، جنہوں نے پتہ نہیں، علماء میں سے مجھے نہیں لگتا اس طرح کی شدت کی باتیں کسی نے کہی ہوگی۔ یہ عوام نے اس کا ایک غلط معنی، غلط مفہوم لے کر اپنے آپ پر بھی یہ چیزیں لاگو کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا پابند بناتے ہیں۔ تو جہاں نرمی ہے، جہاں آسانی ہے، اس آسانی کو رکھیں، اور اسلام نے جتنا پابند کیا ہے اتنی ہی پابندی کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ تو اس طرح کی غلط فہمیاں پہلی بات تو ہم اپنے اندر لائیں نہیں، اور اگر آتی ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم علماء سے اس کی تحقیق کریں کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔